اس وقت موجود ہیں علی شیر ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد۔ علی شیر، ہمیں بتائیے اس وقت کیا تیاریاں ہو رہی ہیں تقریب کی اسلام آباد میں؟ جی بالکل، یہ انتہائی اہم تقریب ہے اور اس کو چینج آف کمانڈ کی تقریب کہا جاتا ہے، اور 9:30 بجے کا ٹائم جو ہے وہ کل ISPR نے جاری کیا تھا کہ یہ تقریب جو ہے وہ 9:30 بجے GSQ میں ہوگی، اور ابھی ظاہر ہے اس کی تیاریاں جو ہے بالکل کمپلیٹ ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ تقریب شروع ہو جائے گی۔ اور یہ انتہائی اہمیت کی حامل تقریب ہوتی ہے، جس میں جو جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، یعنی ریٹائر ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ اپنی جو ایک پوری تقریب کے بعد فائنل جو اس کا مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کو اسٹک دیا جانا ہوتا ہے، یعنی جس کو چھڑی کہا جاتا ہے، کہ کمان کی تبدیلی کی چھڑی اسے کہا جاتا ہے، کہ وہ ان کے حوالے کی جائے گی۔ جنرل عاصم منیر کے حوالے کریں گے جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ تو اس طرح یہ تقریب مکمل ہو جائے گی۔ جو سیکیورٹی ہے اس ایریا کی، یعنی GHQ کے سائٹ کی، اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک تو میٹرو بس جو ہے وہ بند رہے گی تقریباً 3 بجے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ جو ایریاز ہیں جو خاص طور پہ پنڈی کے مری روڈ ہے، صدر ہے، GHQ کا ایریا ہے، تو اس ایریا میں جو ہے وہ ممکنہ طور پہ سگنل بھی بند ہوں گے، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے تاکہ اس پورے ایریا میں کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے۔ تو ماضی میں بھی یہ تقریب ہوتی رہی ہے اور اس کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو پوری دنیا جو ہے وہ واچ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ پروسیس جو تھا وہ ظاہر ہے ہر کسی کو معلوم ہے کہ جس طرح سے یہ پروسیس کیا گیا ہے، اور یہ جو پاکستان کی ہسٹری کے اعتبار سے جو مختلف آرمی چیف تبدیل ہوتے رہے ہیں، ان کی تقریب جو ہے اس کو بالکل اسی طرح یہی ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں یعنی تو یہ ایک روٹین کی تقریب ہونی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت بہرحال جو ہے وہ اس کو واچ جو ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے حال ہی میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی، IMF کی طرف سے جو ایک سوال کے جواب میں جو کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے پاکستان کے حالات کے اعتبار سے کہ جو آنے والے آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم، ان کی جو ہے وہ کیا کارکردگی سے مراد ان کی رہتی ہے، یعنی وہ پولیٹیکل استحکام کس حد تک لاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشی استحکام کس حد تک آتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں پاکستان آرمی کا جو ہے وہ ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے، بلکہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ جو آج اپنا چینج آف کمانڈ میں آج ریٹائر ہو جائیں گے، ان کے حوالے ان کا جو انٹرویو بھی آیا، وہ انٹرویو جو گلف نیوز کو دیا گیا، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک بڑا رول پلے کرتی رہی ہے پالیٹکس میں، بلکہ غالب رول رہا ہے۔ تو اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اب تو یہ طے ہو گیا ہے، ادارے نے فائنلی یہ بات طے کر دی ہے کہ اب وہ کسی قسم کی جو انٹرفیرنس ہے پالیٹکس میں وہ نہیں کرے گی، تاکہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بالکل ایک نیوٹرل اور پروفیشنل ادارے کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے اور اپنا زیادہ مؤثر رول پلے کر سکتی اور وہ پوری قوم کی ترجمانی کر سکتی۔ عابد شیر، کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو راولپنڈی آپ سے قریب ہے، تو آپ کے بڑے مراسم بھی ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر شاہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں مشہور ہیں؟ I'm sure آپ کے یہاں آج کل راتوں میں جو بیٹھکس ہوتی ہیں اس میں یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں گی۔ جی بالکل، سید عاصم منیر جو ہے ان کے بارے میں ایک تو ان کا یعنی سادہ طبیعت جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ راولپنڈی کے جس محلہ میں وہ رہتے ہیں گزشتہ روز بھی اور اس سے پہلے بھی جو ان کا گھر دکھایا گیا، باقی چیزوں کا جو سامنے آئی، وہ بہت ہی ایک اس بات کا پیغام تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے، ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے، وہ پاکستان آرمی ہی ہے اس لحاظ سے، کیونکہ اگر ایک جو بچہ ہے جو اپنے ایک چھوٹے محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے، اس کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، وہ وہاں کے دارالتدریس ایک مدرسہ ہے راولپنڈی کا، وہاں سے جنرل عاصم منیر جو ہے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور وہاں کے جو قاری صاحبان ہیں جن سے پڑھا یا ان کے جو والد تھے ان کے ساتھ پڑھا، یہ ان کا جو پورا ایک جو کہا جائے پروفائل جو سامنے آیا وہ بہت ہی شاندار ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ جنرل سید عاصم منیر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے ہی سادہ اور واقعی یعنی جس طرح کے بڑی واضح سی بات ہوتی ہے کہ جو دین ہے یا جو قرآن پاک کے جو اثرات ہیں
وہ انسان کی زندگی پہ نظر آتے ہیں، اور جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہو تو اس کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پہ نظر آتے بھی ہیں اور نظر آنے بھی چاہیے. تو اس لحاظ سے بھی اب تک ان اثرات کو یہ آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہ بھی، ان کا خاندان بھی پڑھا لکھا خاندان، ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی، اور دینی حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہیں آج تک. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ بہت ہی ایک طرح سے کہا مطلب پروفیشنل، تھارو پروفیشنل جس کو سپاہی کہا جا سکتا ہے، وہ سے لے کے اب تک جو. لیکن عابد ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یقیناً جن حالات میں اس وقت پاور چینج ہو رہی ہے، اکنامک کنڈیشن، پولیٹیکل کنڈیشن، دونوں ٹرموئل کا شکار ہے، تباہی بربادی کے دہانے پہ ہم آ چکے ہیں. کیا اس سیناریو کا افیکٹ ہوگا؟ یقیناً میری نظر میں تو آپ اگری کریں گے اس بات سے. جی بالکل. یہ تو جو ہی یہ تقرری ہوئی ہے تو اس کے بعد تو سب سے بڑا جو پورے میڈیا میں نہیں، صرف پاکستانی میڈیا میں نہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور ماہرین میں بھی یہ بات اندر ڈسکشن رہی ہے کہ جی کیا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کے لیے کیا ہوگا. تو اس میں نمبر 1 پہ اگر کوئی بات آئی ہے تو وہ یہی آئی ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لانا. یعنی سیاسی استحکام لانا جو ہے، یعنی اب بھی بے شک اس کے کہ پاک فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گی، کسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے دباؤ نہیں ڈالے گی، جس طرح سے پچھلے آرمی چیف کے دورانیے میں بھی ایک کہا گیا کہ جی وہ اپنا کردار ادا کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے اور ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ نہ کرے دیوالیہ کی طرف جا رہا ہو یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو اور پاک فوج جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھرے بیٹھے. علی بھائی، ماہرین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چند ہفتے رہ گئے دیوالیہ میں، مہینوں کی بات نہیں ہے. یہی میں سوچنے پر مجبور ہوں، اور میں تو التجا کروں گا اپنے نئے سپاہ سالار سے، نئے آرمی چیف سے، جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب سے، کہ خدا را نیشنل اکنامک پلان بنائیے، معیشت کو بچائیے. ہر پاکستانی مہنگائی کی چکی میں پس کر جو ہے اس کا قیمہ نکل گیا ہے. مرغی، انڈا، سبزی، پھل، ہر چیز پرچیزنگ پاور سے باہر چلی گئی ہے. کوئی خرید ہی نہیں سکتا ہے، اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. یہ بجلی کا بل دیکھ کر ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اب، اور پھر پرووائڈر کو برا بھلا کہتے ہیں. اب گیس کا بل زیادہ آئے گا کیونکہ سردیاں آ گئی اور کہیں نہ کہیں گیس تو ہے ہی نہیں، آ نہیں رہی. کافی علاقے ایسے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں، خود پتہ چلتا ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد ان کے یہاں گیس ہوتی نہیں ہے صبح تک، اور جب دوپہر میں بھی آتی تو ایسے آتی ہے کھانا نہیں پک سکتا. تو آپ بتائیں اس مہنگائی میں انسان باہر سے کہاں جا کے خریدے گا؟ بالکل، ایک چائے نہیں بنا سکتے آپ گھر میں. یقیناً. علی شیر، بتائیے گا آپ کہ اس وقت وہاں پر یقیناً بہت بڑی تعداد میں وی آئی پیز، ڈپلومیٹس تقریب کے لیے آ رہے ہوں گے. کون کون شریک ہوگا، کچھ آئیڈیا ہے آپ کو علی؟ جی ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو ابھی یعنی فائنلی طور پہ کون آتا ہے. جیسے اب چند روز قبل آپ کو یاد ہوگا کہ یوم شہداء کی تقریب ہوئی تھی، اور جو یوم شہداء کی تقریب ہے اس میں عام طور پہ جو ہے وہ وزیر اعظم تشریف لاتے رہے ہیں، وزیر دفاع آتے رہے ہیں، لیکن اس جو یوم شہداء کی تقریب ہوئی اس میں وہ نہیں تھے. شہباز شریف صاحب نہیں تھے، خواجہ آصف صاحب نہیں تھے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کی بات کریں تو ماضی میں جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، وہ یوم شہداء کی پہلی جو تقریب ہوئی تھی، پہلی سے مراد یہ کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت وہ وہاں پہ گئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا تاریخی پالیسی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ اب ہم کسی کی جنگیں نہیں لڑیں گے. ہم اس سے پہلے کسی کی جنگیں لڑتے رہے اور اب ہم کسی کی جنگیں نہیں لڑیں گے. تو وہ ورلڈ کی ایک جو ہے وہ بہت بڑی خبر. علی ایک آخری سوال چھوٹا سا پوچھنا ہے، میں نے ایک بریک پہ میں جانا ہے. کیا تاریخ میں پہلے ہمارے پاس کوئی اور، کیونکہ ہم سیدوں کے غلام ہیں، ہم سید کو بادشاہ سمجھتے ہیں، کیا کوئی اور سید آرمی چیف بنا ہے ویسے علی بھائی؟ جی سید پرویز مشرف کیوں آپ بولتے ہیں، وہ سید پرویز مشرف جو ہے بہت بڑا زور دے کے یہ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ ضرور امپورٹنٹ بات ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ پہلی بار بنے. الحمدللہ الحمدللہ. علی شیر صاحب بہت بہت شکریہ ڈپٹی بیورو چیف اسلام. یقیناً ہمیں بڑا فخر ہے اپنے نئے سپاہ سالار پہ. آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ.
آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی, بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا, یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی, انہی لوگوں کی حکومت تھی نا, اور یہ جعلی کیس ان کو, میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس, ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا, ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ, اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی, اس کی خود ہی تفتیش بھی کی, یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا, اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.